یہاں پر ہمارے اسی دنیوی زندگی کے معاملات میں لوگ ظاہری رونقوں کے لحاظ سے صاحب رتبہ بھی بن جاتا ہے، صاحب مقام بھی بن جاتا ہے، صاحب منصب بھی بن جاتا ہے، صاحب دولت بھی بن جاتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں فقط اپنے ذات کے لیے، کیونکہ انسانیت کی بقا کے لیے یہ ہے کہ وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اس انسان کو اللہ رب العزت دوام دیتا ہے اپنے دنیوی زندگی کے اعتبار سے بھی، اور اس کی بہتر زندگی گزارنے کے بعد اس کی کردار پر بہتر تذکرے کے اعتبار سے بھی، کہ جب وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بنیادی انعامات کی جانب راغب ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو زمین پر بقا دے دیتا ہے دو اعتبار سے۔ ایک، اگر وہ زندہ ہے تو اس کی زندگی میں دینداری کے نتیجے میں اللہ رب العزت اسے بقا دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے تو اس کی وہ نیک نامی اور بہتر کردار کی بنیاد پہ اسے یاد کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے جو زندگیاں گزاری ہے انہوں نے دولت نہیں کمائی، انہوں نے بہتر کردار اور بہتر روش رکھا۔ اس بہتر روش اور بہتر کردار کی بنیاد پر آج تک اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک اس کو معیار عمل ٹھہرا دیا، اور اس امت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تمہارا کردار جو ہے وہ بعد میں آنے والی امت کے لیے گواہ بنے گی، اور رسول روز محشر تمہاری کردار پر گواہ بنے گی۔ اور وہ کیا کردار؟ وہ کردار یہی ہے کہ ہم ان معنوی حقیقتوں کو پہچان لیں، لیکن ہمارے ہر معاملے میں تگ و دو، اگر ہم کسی کے ساتھ معاونت کرتے ہیں تو اس کا معاوضہ بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی دنیا میں وہ میرا احترام کرے۔ اگر ہم کسی کی مدد پر بھی اتر آتے ہیں تو اس نیت سے اتر آتے ہیں کہ میں بہتر انسان یہی پر فوری سمجھا جاؤں، معاشرے میں میرا نام بنے، معاشرے میں میں سخی آدمی مشہور ہوں، معاشرے میں میں نااطلاع آدمی فوری مشہور ہوں۔ جب غرض یہ شامل ہو جائے یہاں پر اللہ کی خوشنودی نہ ہو بلکہ معاشرتی طور پر انسانی زبانوں سے یا پھر انسانی معاشرے میں اپنے لیے خود ایک معیار کا تقرر کیا جائے تو وہ سارا کا سارا یہی دنیوی رونقیں تو بن جاتی ہے، لیکن وہ معنوی حقیقتوں پر رسائی میں ناکام رہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام تگ و دو میں بجائے اس کے کہ ہم ظاہری رونقوں پر کوششیں کرتے رہے اور اس میں اپنے لیے ایک معیار بنائیں، بہتر یہی ہوگا کہ ہم ان معنوی حقیقتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں اور معنوی حقیقتوں کے گہرائی تک رسائی پائے، تاکہ ہم میں سے ہر فرد بجائے دنیوی معاملات کے مالک بننے کے ہم معنوی حقیقتوں کے صحیح معنوں میں انعام بھی پائیں اور اس کا حقدار بھی بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔